کشمیریوں نے کرفیو توڑ دیا، مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی سلب کرنے کا 4 نکاتی منصوبہ بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر کے حراستی مراکز میں گرفتار کشمیریوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی، کشمیریوں کو حراست سے بے دخل کیا جانے لگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے 15ویں روز تک 4000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارتی گرفتاریوں پر کشمیری قوم بھارتی فوج کے خلاف بھڑک اٹھی ہے اور میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کئی علاقوں میں مظاہرین کرفیو توڑ کر باہر نکل آئے ہیں۔ کرفیو توڑنے والوں نے بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ فورسز سے جھڑپوں میں ایک کشمیری شہید ہو گیا جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر کا پوری دنیا سے انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے سے رابطہ منقطع ہے، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ آنسو گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ مظاہروں کے دوران ایک اور لڑکے نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی، جبکہ دوسری جانب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں نازی طرز کے حراستی کیمپس بنانے کی منصوبہ بندی بنا لی ہے۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کم کرنے کے منصوبے پر عمل کرنے لگ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کی جدوجہد آزادی سلب کرنے اور ان پر مظالم مزید بڑھانے کے لیے مودی سرکار نے 4 نکاتی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مودی سرکار نے جنت نظیر وادی پر اپنے قدم جمانے کے لیے ایک 4 نکاتی طویل المدتی منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ مودی سرکار کے اس منصوبے کے پہلے نکتے کے مطابق حریت رہنما اور دوسری کشمیری قیادت کو مستقل بنیادوں پر گھروں میں نظر بند رکھا جائے گا اور ان کی سرگرمیاں دیکھ کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بھارتی سرکار کے اس مضمون منصوبے کے دوسرے نکتے کے مطابق بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرے کرنے اور بھارتی گولیوں کا جواب پتھروں سے دینے والی کمیونٹی بانڈز پر دستخط کروائے جائیں گے، جبکہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو روکنے کے لیے بھارتی فوج کو فری ہینڈ ملے گا۔ بھارت مخالف بیان بازی کرنے والوں کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارت کے اس 4 نکاتی منصوبے پر بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کہا ہے کہ مودی کا یہی وتیرہ رہا۔ جب سے مودی حکومت میں آیا ہے اس کے ذہن میں تشدد کے سوا کوئی پرامن راستہ نہیں آتا۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزادانہ اپنے رائے کا اظہار کر سکے اور آزادی سے نقل و حرکت کر سکے، لیکن کشمیر میں رہنے والوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں ان مظالم کے خلاف ہمیں پہلے سے ہی دنیا کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ بھارت اس معاملے میں اپنی منمانی ضرور کرے گا، لیکن ہمیں اس معاملے پر پہلے سے آواز اٹھا دینی چاہیے تاکہ اقوام عالم کو پتہ چلے اور بھارت کو ایسا کرنے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب بھارت میں مودی سرکار کی سرپرستی میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی ہے۔ مہاجرین کے نام پر مسلمانوں کو حراست میں لینے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہزاروں افراد کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر حراست میں لیا جا چکا ہے، جبکہ زیر حراست افراد میں بھارتی فوج کے سابق مسلمان اہلکار بھی شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مودی حکومت نے ان اقدامات سے بھارت میں مسلمانوں میں خوف کا شکار ہیں۔ جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ریاست اسام میں ایک گھر کے کچھ افراد کو بھارتی اور مہاجر قرار دے دیا گیا ہے اور اب تک 35 لاکھ مسلمانوں سے بھارتی شہریت چھین لی گئی ہے۔ مسلمان اپنے خاندان والوں سے الگ ہونے کے ڈر سے خودکشیاں کرنے لگے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آسام میں مودی کے مخالفین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ مودی سرکار مذہب کی تبدیلی کے خلاف بھی بل پیش کرنے جا رہی ہے۔ تاریخ کی نصابی کتابوں سے بھی مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ بھارت میں کئی ریاستوں کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، لیکن کشمیر کا انضمام صرف مسلم اکثریت ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں 2 ہفتے سے 4000 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حراستی مراکز میں جگہ کم پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے بیشتر کشمیریوں کو مقبوضہ وادی سے باہر قید کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 2 ہفتے قبل جب بھارت نے وادی کی خود مختاری سلب کر لی تھی تو اس کے بعد سے بھارت مسلسل اس خوف میں مبتلا ہے کہ کشمیر میں اس کے خلاف بدامنی کی صورتحال نہ پیدا کی جائے۔ کشمیریوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جو ایک متنازع قانون ہے جس کے تحت کشمیری باشندوں کو 2 سال تک بغیر کسی الزام اور ٹرائل کے قید کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بھارتی حکام کی جانب سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے کہ کتنے کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔
اس کے برعکس ابتدائی چند دنوں میں 100 سے زائد مقامی سیاستدانوں، انسانی حقوق کے رضاکاروں اور ماہرین تعلیم کو گرفتار کیا گیا۔ سری نگر میں پولیس اور سیکیورٹی عملے سمیت حکومتی افراد نے بھی بے شمار کشمیریوں کی اندھا دھند گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری نگر میں 6000 گرفتار کشمیریوں کا مختلف مقامات پر طبی معائنہ بھی کرایا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کو پہلے سری نگر جیل میں رکھا گیا تھا، بعد ازاں فوجی طیاروں میں انہیں کشمیر سے باہر لے جایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے کشمیری پولیس اسٹیشنز میں بھی زیر حراست رکھے گئے ہیں، جن کی تعداد ان 4000 کشمیریوں سے الگ بتائی جاتی ہے۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔